بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اور آپ مل کر کر رہے ہیں اردو جماعت سوم کا ریمیڈی پیک، اور اس میں آپ نے آج جو حاصل تعلم سیکھا وہ تھا واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں۔ آپ نے یقیناً اس حاصل تعلم کو سمجھا اور اس QR کوڈ میں دیے گئے ویڈیو لیکچر سے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اور اس کی سرگرمیاں کی ہوں گی۔ سب سے پہلے روزانہ کی طرح آپ نے یہ جو حاصل تعلم کے لیے ایک لائن دی جاتی ہے، ایک جملہ دیا گیا، اس کو مکمل کرنا تھا، اور پھر آپ نے واحد اور جمع کے وہ تمام الفاظ جو ویڈیو لیکچر میں آپ نے سنے، ان کو آپ نے یہاں پہ لیتے ہوئے ان میں سے کم از کم 2 الفاظ ایسے جو واحد جملوں میں آپ استعمال کرتے اور 2 ایسے جن کو آپ نے جمع کے جملوں میں استعمال کرنا تھا۔ یہاں تک سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی، آپ نے اپنے ریمیڈی پیک پر اس کو کر لیا۔ کیا ہم بول چال میں بھی اس کا استعمال کریں گے؟ کیا ہماری عملی زندگی میں اس کی ضرورت ہے؟ تو یقیناً ہے۔ آپ کی کوئی بھی بات واحد اور جمع کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی امی سے پیسے لینے ہیں تو آپ اس کے لیے پیسہ کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، ہمیشہ جمع کا صیغہ پیسے کا جملہ بولیں گے۔ آپ نے اسی طرح سے جہاں پہ قلم کی بات کرنی ہے، آپ کلمے نہیں بولیں گے، قلم بولیں گے۔ کتاب کی بات کرنی ہے، کتابیں نہیں بولیں گے، کتاب بولیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ آپ کی بول چال میں بہتری آئے۔ آپ ان چیزوں سے ہماری قومی زبان اردو اس کو سیکھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس کی وسعت میں جائیں، اور اس کو اپنی شخصیت پر اس طرح سے آپ کی شخصیت سے اس کا اظہار ہو کہ آپ کو بول چال میں، لکھنے میں، پڑھنے اور سننے میں دقت محسوس نہ ہو۔ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ 4 مضامین انگریزی میں پڑھ رہے ہیں تو 5واں اردو میں پڑھنے سے محض اس لیے کترائیں اور اکتائیں کہ آپ کو اس کے بنیادی اصول نہیں پتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں کرتے ہیں، ارد گرد سے چیزیں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اس سے واحد اور جمع سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ جہاں بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد غور کریں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تعداد میں 1 سے زیادہ ہیں، ان کے جملے بنائیں۔ یہاں پر بہت سے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، میرے ارد گرد 4 قلم پڑے ہوئے ہیں، میز پر 3 گلاس پڑے ہوئے ہیں، گلاسوں کی تعداد اتنی ہے۔ اس طرح آپ جملہ سازی کر کے اپنی بول چال کے ساتھ ساتھ یہ اصول سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے، اور نہ صرف عمل کر رہے ہوں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی اس کا ذکر کیا کریں تاکہ وہ ابھی سے اپنی شخصیت میں، اپنی بول چال میں اتنی بہتری اور پختگی لائیں۔ اگلے حاصل تعلم کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔